اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد ولعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں جس موضوع کو بیان کرنے کا ہدف ہے وہ ہے شب قدر کے سلسلے میں، کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں۔ کیونکہ چند سوالات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے، شب قدر کا قرآن میں کہاں ذکر ہے، یا شب قدر کے بارے میں ائمہ اہل بیت کیا کہتے ہیں، یا بزرگ علماء حکماء کی نگاہ میں شب قدر کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ یہ تین سوال کہ شب قدر کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، دوسرا شب قدر کا ذکر ائمہ اہل بیت کی احادیث اور روایتوں میں کہاں ذکر ہوا ہے اور کیا اہمیت بیان کی ہے، تیسری ہمارے بزرگ علماء اس شب قدر کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید میں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں شب قدر کا ذکر کس سورے میں ہوا۔ جب ہم خود قرآن کی طرف دیکھیں گے تو قرآن میں سورہ قدر نظر آئے گا، جو کہ خود مخصوص اس شب قدر کے ساتھ ہو گیا، اور اس کے اندر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، جو ہیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں، وہ ہیں شب قدر کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کوئی معمولی شب نہیں ہے، کوئی عام شبوں کی طرح نہیں ہے۔ پروردگار خود اس میں کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے نازل کیا کیا؟ قرآن شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ یہ شب کی وجہ سے جو یہ سورہ مخصوص ہو گیا ہے اور معروفیت حاصل کر گیا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا، یہ وہ شب ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس سورے کی فقط اتنی ہی فضیلت ہے یا دیگر مقامات پہ بھی اس سورے کی فضیلت ملے گی۔ تو ہم خود اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کی روایات اور احادیث میں یہ باقاعدہ طور پر ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو 7 مرتبہ کسی اپنے مرحوم کی قبر پر پڑھے، تو روایتوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ قدر کو 7 مرتبہ قبر کے مثلاً جا کر نزدیک بیٹھ کر اس مرحوم کے لیے پڑھے، تو پروردگار اس مردے کے گناہوں کو بخش دے گا اور ساتھ ساتھ اس پڑھنے والے کے بھی گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اپنا اندازہ لگائے کہ اس سورے کی پروردگار کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے۔ خود اگر ہم قرآن کی طرف جائیں، جس طریقے سے ہم نے عرض کرنا ہے کہ قرآن کے اندر خود شب قدر کے بارے میں کیا عرض کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے، تو ہم یہاں اندازہ لگائیں گے کہ پروردگار نے جس طریقے سے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اگر ہم دوسری طرف اگر ہم قرآن کو ہی دیکھیں، قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، کہ جس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ یعنی 2 چیزیں ہمارے سامنے ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، اور دوسری طرف پروردگار کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا دونوں آیتوں کو ملائے
ایک طرف وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار کے لیے موجود ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو دوسری طرف ہمیں نظر آئے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان میں نازل کیا، ماہ رمضان میں نازل کیا۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہمارے لیے ایک کی نتیجے کی طرف ہمیں لے کر جائے گا اگر ہم دونوں آیتوں کو ملائیں۔ ایک طرف پروردگار جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، دوسری طرف ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ہمیں نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ ہمیں یہ ملے گا کہ شب قدر کہاں ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ شب قدر کون سی ہے، کس مہینے میں ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ اختلاف اور مخالفت کی باتیں ذہنوں میں لاتے ہیں کہ شب قدر ہمیں پتہ نہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، شب قدر کس مہینے میں آتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا اندازہ کہاں ہوگا؟ اس چیز کا اندازہ ہمیں ان دونوں آیتوں کو ملانے سے ہوگا کہ ایک طرف پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ خوب، اب اگر ہم دوسرے مقامات پہ دیکھیں کہ جہاں قرآن شب قدر کے بارے میں بتا رہا ہے، تو ہمیں دو چیزیں، ایک چیز معلوم ہوگی کیونکہ شب قدر چونکہ مخصوص ہوئی ہے قرآن کے نازل ہونے کے لیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کتنے طریقوں سے نازل ہوا؟ یہ کچھ سوالات ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو بہت ہی آسان سے لگتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایک اشکال، ایک کوشچن پیدا کر دیتے ہیں کہ قرآن کتنے طریقوں سے نازل ہوا؟ آیا رسول پہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا یا ایک دفعہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو گیا؟ تو قرآن میں دو ورڈ استعمال ہوئے، ایک ہوا انزلناہ، انزل نہ ہو، کہ جس میں کیا ہے کہ پروردگار نے قرآن جو انزلناہ استعمال ہوتا ہے وہ اس وجہ سے استعمال ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے کہ پروردگار نے قرآن جو ہے ایک دفعہ، یک بارگی، ایک دم سے نازل کیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں بلکہ پورا قرآن ایک ساتھ رسول کے لیے نازل کر دیا۔ دوسرا استعمال کیا ہوتا ہے؟ دوسرا لفظ ہوتا ہے تنزیل، یعنی آہستہ آہستہ، قطع قطع، ٹکڑے ٹکڑے، آیت با آیت۔ تو اس طریقے سے بھی قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں ایک چیز اندازہ ہو گئی کہ قرآن جو رسول پر نازل ہوا ہے وہ دو طریقوں سے نازل ہوا، ایک پورا قرآن رسول پر ایک ساتھ آیا، دوسرا قرآن رسول پر آہستہ آہستہ آیتوں کے ذریعے، یعنی واقعات کو مخصوص، یعنی یہ آیت فلاں کے لیے اس وقت آئی، یہ آیت اس واقعے کے لیے آئی، یہ آیت اس حادثے کے لیے آئی، یہ آیت مثلاً فلاں نبی کے ذکر کے لیے آئی۔ یہ آیتیں جو مخصوص ہوتی گئیں وہ وقت کے ڈیپینڈ کے ساتھ ہمارے لیے روشن ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف شب قدر کے لیے، کہ شب قدر میں قرآن رسول کے اوپر پورا نازل ہوا، ایک ساتھ نازل ہوا۔ تو دو طریقوں کی نزول قرآن کی بحث میں اگر ہم دیکھیں گے تو دو طریقے سے نزول قرآن ہوا ہے، کیونکہ یہ سوال اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن کتنے طریقوں سے نازل ہوا؟ آیا ایک دم سے نازل ہو گیا، یعنی مثلا پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو گیا، یا ٹکڑے ٹکڑے، قطع قطع کر کے، آیت با آیت کر کے نازل ہوا؟ تو یہ ہمارے لیے کوشچن کا آنسر ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ قرآن کے اندر خود ذکر ہوا ہے کہ قرآن ایک طرف پورا قرآن ایک بارگی ایک ساتھ نازل ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ آیت با آیت نازل ہوا واقعات کے ساتھ۔ ایک ہمارا پوائنٹ یہ روشن ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ اب یہ جو شب قدر کے لیے اکثر ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ آیا شب قدر 19 رمضان ہے، یا آیا شب قدر 21 رمضان ہے، یا آیا شب قدر 23 ہے، کون سی شب ہم مانیں؟ تو ائمہ معصومین سے بھی پوچھا گیا کہ کون سی شب ہے، تو ائمہ معصومین نے کہا ان تینوں میں سے ایک شب ہے۔ تو روایتوں میں موجود ہے کہ اگر ہمیں شناخت کرنی ہے کہ کون سی شب قدر ہے، یعنی 19ویں شب ہے، یہ 21ویں شب ہے، یہ 23ویں شب ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک روشن اور واضح ہو جائے گا کہ دیکھیں روایتوں سے ہمیں اگر دامن اہل بیت اگر ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ اگر اہل بیت کا سایہ ہے، اہل بیت کی ہدایت کے راستے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ تمام بحثیں کہ جو ہمیں چاہیے ہم استفادہ اہل بیت سے کریں، تو ہمارے
ہمارے لیے تمام مشکلات آسان ہوتی چلی جائے گی. کیوں نہ ہو مشکل کشا کا اگر ہم دامن تھامیں گے تو ہماری مشکلیں کیوں آسان نہیں ہونے کی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی شب قدر ہے؟ 19ویں ہے یا 21ویں ہے یا 23ویں ہے؟ تو روایت میں موجود ہے کہ ان تینوں میں سے ایک شب ہے، لیکن ایک روایت اور ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ یہ جان لو کہ یہ ایک طریقے کا پیوند ہے، یعنی 19ویں شب کا پیوند یعنی جوڑ، کسی ٹکڑے کا کسی ٹکڑے کے ساتھ جوڑ دینا، جسے ہم کہتے ہیں کہیں کسی کپڑا آپ کو کوئی پارچہ دیا جائے، کپڑا دیا جائے کہ اس سے فلاں چیز بناؤ، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے ٹکڑے کر کے پھر اسے جوڑتا ہے. اگر آپ درزی سے پوچھیں کہ تم کرتا پاجامہ یا شلوار سوٹ یا یہ لباس جو بناتے ہو کس طریقے سے بناتے ہو، کہیں پورا لباس ایک دم سے تو نہیں بناتے، تو کہے گا نہیں، بلکہ میں حصوں کو جدا کرتا ہوں اور حصوں کو جدا کرنے کے بعد پھر جوڑتا ہوں. تو روایتوں میں اسی طریقے سے بیان ہوا. کہا کہ دیکھو اگر تمہیں شب قدر کے یہ مخصوص کرنا ہو کہ 19ویں ہے یا 21ویں ہے یا 23ویں ہے، تو یہ دیکھنا کہ ان کو آپس میں جوڑنا. یعنی کیا؟ یعنی 19ویں شب ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے، کس چیز کے لیے؟ 21ویں شب کے لیے. جب تم 19ویں کے شب میں شب قدر میں شامل ہوگے تو 21ویں کے لیے آمادہ ہوگے. جب 21ویں شب میں شب قدر کے اعمال اور عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھو گے تو تم اس شب قدر کے لیے آمادہ اور پائندہ ہو جاؤ گے، قائم مضبوط ہو جاؤ گے. تو ہمارے لیے اندازہ کیا ہو گیا؟ روشن اور واضح ہو گیا کہ تینوں شبوں کی اہمیت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑی سی ایک مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جو مخصوص اور زیادہ افضلیت جو دیتے ہیں وہ 23 کو دے دیتے ہیں اور بجائے 19 اور 21 کو. ایسا نہیں ہے. روایتوں میں جس طرح 23ویں کی اہمیت بیان کی گئی ہے اسی طریقے سے 21ویں شب کی بھی اور 19ویں شب کی بھی، ان تینوں شبوں کی اہمیت ہے. ہاں چونکہ اکثر روایتوں کی تھوڑی ترجیح 23ویں شب کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 23 میں ہی عبادت کو کریں گے یا 23 میں ہی شب بیداری کریں گے، عبادت کریں گے اور 23 میں ہی مثلاً دیگر قرآن کی تلاوت ہے، جوشن کبیر ہے یا آپ کے اعمال ہے، 100 رکعت نماز ہے. تو یہ تمام مخصوص فقط 23ویں شب کے لیے نہیں ہے، بلکہ 19ویں شب کے لیے بھی روایتوں میں موجود ہے اور 21ویں شب کے لیے بھی مخصوص ہے. تو ان تین اعمالوں میں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ شب قدر ایک کے لیے کہا گیا ہے کہ شب قدر کی اہمیت اگر ہمیں جاننی ہے تو یہ جان لو کہ روایتوں میں موجود ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر کی وہ اہمیت ہے کہ انسان یہ جانے کہ وہ شب ہے کہ جس میں انسان کے آنے والے سال کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اکثر یہ ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ شاید شب قدر میں ہم رات بھر جاگ لیں اور عبادت کر لیں یا فقط رات بھر جاگ لیں، جو اکثر ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا ہے، ایک فرہنگ بن گیا ہے کہ فقط رات بھر جاگ لینا ہی شب قدر ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے واضح اور روشن کر دوں کہ فقط جاگنا ہی شب قدر کے لیے پوائنٹ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ فقط رات بھر جاگیں یہ شب قدر ہے، نہیں، بلکہ رات بھر جاگیں، عبادت کے لیے جاگیں، رات بھر جاگیں تاکہ خداوند کی تسبیح و تحلیل کر سکیں، رات بھر جاگیں تاکہ استغفار کریں، رات بھر جاگیں تاکہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجیں. تو عزیزان محترم، اس چیز کے لیے ہمارے لیے ایک واضح اور روشن امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ یہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں انسان کے آنے والے سال کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے. آپ اس چیز پہ توجہ رکھیں گے کہ آنے والی سال کی تقدیر یعنی کیا؟ ہمارے ساتھ آنے والے سال میں کیا ہونا ہے، کیا مثلاً کب انسان صاحب اولاد ہوگا، کس منزل میں کامیاب ہوگا، کہاں پہ اسے موت آنی، مثلاً یہ تمام ایک انسان کی زندگی کے ساتھ، چاہے رزق کا مسئلہ ہو، توبہ کا مسئلہ ہو، استغفار کا مسئلہ ہو، یہ کب مخصوص ہوگا؟ کہا یہ مخصوص ہوں گے آج کی شب میں، معین کیے جائیں گے، لکھے جائیں گے، آپ کی تقدیر کو لکھا جائے گا. پلس جو آپ نے پچھلے سال اعمال کو انجام دیا تھا وہ اس شب میں اگر آپ عبادت اور استغفار کریں گے تو وہ گناہ کے جو آپ نے انجام دیے تھے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ بخش دیے جائیں گے. یعنی یہ شب ایک ایسی شب ہے کہ جو آنے والے سال اور پچھلے گزرے ہوئے سال کو دونوں کا ایک کنیکشن ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ جو آپ کے آنے والے سال کو بھی دیکھ رہا ہے اور
گزرے ہوئے سال کو بھی بتا رہا ہے، یعنی دونوں طرف سے واضح اور روشن ہمارے لیے ہو گیا کہ ہمیں آج کی شب کہ جو شب قدر ہے اس چیز کو خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں آنے والے سال، یعنی جس طریقے سے روایتوں میں آیا ہے کہ یہ شب جو شب قدر ہے یہ سال کا آغاز ہے، یعنی ایک انسان کی زندگی کے لیے، ایک انسان کے روزمرہ کے حساب کے لیے یہ شب قدر جو ہے یہ آنے والا سال ہے، یعنی سال کا آغاز ہے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ 1 جنوری پہلا دن کہلاتا ہے سال کا، یا ماہ مبارک یہ آپ کے محرم کی پہلی تاریخ قمری حوالے سے پہلا سال کی پہلی تاریخ کہلائی جاتی ہے، اسی طریقے سے معنویت کے لیے روایتوں میں موجود ہے کہ انسان کی جو ایک ڈائمنشنز ہیں کہ جس کا نام معنویت ہے، اس معنویت کے لیے یہ شب قدر سال کا آغاز ہے، یعنی پہلی تاریخ ہے۔ آج ہم مثلا اس چیز کی طرف چلے جائیں گے کہ ہم آج کی شب میں کیا ہوں گے، آج کی شب میں ہمارے لیے معنویت کا آغاز ہوگا، سال کا پہلی تاریخ۔ تو ہم نے یہ جانا کہ یہ وہ شب ہو گئی کہ جس میں انسان کی آنے والی تقدیر کو لکھا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، انسانوں کے لیے واضح کیا جاتا ہے کہ دیکھو آج کی شب سے تمہارا آنے والا سال معین اور مشخص ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے بھی تو کچھ پیغام ہونے چاہیے کہ مثلا آج کی شب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فقط میں نے جس طریقے سے آپ کے سامنے بتایا کہ فقط جاگنا اہم نہیں ہے، اور فقط ہمارا فوکس، خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ فقط جاگنا شب قدر کا مطلب نہیں ہے۔ شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شب میں جاگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، نماز کو ادا کریں، یعنی پروردگار کی ہی عبادت کریں، کسی دوسرے کاموں میں نہ لگیں۔ اس سے آپ کے لیے آنے والی تقدیر لکھی جائے گی اور مشخص کی جائے گی۔ تو ہمارے لیے یہ چیز روشن ہو گئی۔ پھر کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو کہا کہ ایک، کیونکہ میں آیت بایت آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، آیت اور اس کے ذیل میں روایت کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ یہ دونوں موضوع ہمارے لیے روشن اور واضح ہو جائے۔ یہ جو کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب ایک سوال نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے اور اکثر کیا بھی جاتا ہے کہ اس قدر کے معنی کیا ہیں، قدر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ روشن اور واضح ہو جائے کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس لفظ قدر، یعنی اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن نے قدر کے 3 معنی استعمال کیے۔ 3 معنی کون کون سے ہیں؟ پہلا معنی شب قدر کا جو میننگ ہے وہ ہے ممتاز ہونا، مقام رکھنا، امتیاز رکھنا، یا ایک منزلت پر ہونا، ایک معنی قرآن میں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وہ شب وہ ہے کہ جو ایک مقام رکھتی ہے، یہ شب وہ ہے کہ جو ایک منزلت رکھتی ہے، یعنی ایک معنی جو میننگ جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے۔ دوسرا میننگ جو استعمال ہوا وہ یہ ہوا کہ شب قدر کے لیے کہا کہ قدر کے معنی ہے اندازے کرنا، یعنی جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کی تقدیر کا حساب کرنا، ایک جگہ پہ مخصوص کر دینا، یعنی معین کر دینا آنے والی زندگی کے لیے، اندازہ گیری کرنا، اندازہ لگانا، اندازے میں رکھنا، مطلب کئی طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ تیسرا میننگ جو استعمال ہوتا ہے قرآن میں تو وہ آتا ہے تنگ کے لیے، یعنی کسی چیز کو کسی کے اندر قید کر دینا۔ اکثر روایتوں میں اور ہمارے مفسرین جو ہیں وہ پہلا اور دوسرا معنی ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک اندازے گیری کے لیے اور آپ کے منزلت کے لیے، مقام کے لیے۔ تیسرا معنی استعمال نہیں کیا جاتا، مثلا نہ روایتوں میں استعمال ہوا ہے اور نہ ہی، لیکن ایک قدر کا معنی ہے، یعنی اگر کوئی قدر کے میننگ اگر ہم سے معلوم کرنا چاہے تو ہم بتا سکیں کہ قدر کسے کہا جاتا ہے؟ منزلت کو، مقام کو اور
اندازے گیری کو، لیکن تنگ کا استعمال نہیں ہوا اس شب قدر کے لیے۔ پھر ایک اگلا جو مسئلہ آتا ہے جو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ابھی تو ہم نے قرآن کے انداز سے جان لیا کہ قدر کے کیا معنی ہیں۔ شب قدر یعنی شب منزلت، شب قدر یعنی شب مقام، شب قدر یعنی شب وہ کہ جس میں ہماری تقدیر معین کی جائے گی، مشخص کی جائے گی، اس گرد اس دائرے میں لی جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے قرآن کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے جو قرآن نے ہمارے شب قدر کے لیے بارے میں بتایا وہ ہمیں ایک طریقے سے، اب ہم ایک روایت کو لے لیتے ہیں۔ روایت میں اگر ہم جائیں تو بہت ہی معروف اور روایت ہے، اور جس طریقے سے بھی اس بات کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اس کنیکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جو میں نے ابھی پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے، شب قدر وہ ہے کہ جس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ بہرحال ویسے تو بہت ہی بڑی روایت ہے، لیکن اس کو میں مخصوص اور ایک فقط ایک میسیج کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ پروردگار کی بارگاہ میں گئے، اور پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہا کہ پروردگار مجھے تیرا قرب چاہیے، یعنی مجھے تیری قربت حاصل کرنی ہے، تیرے نزدیک ہونا ہے۔ تو جواب دیا کہ اگر تمہیں خدا کی طرف سے حکم آیا کہ اگر تمہیں قرب حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں قربتاً الی اللہ ہونا مثلا حاصل کرنا چاہتے ہو یا میرے نزدیک آنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہا پروردگار نے کہ احیائے شب قدر کو انجام دو۔ یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ پروردگار نے حکم دیا کہ اگر تم میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے نزدیک آنا چاہتے ہو تو شب قدر میں شب بیداری کرو، شب زندہ داری کرو، بیدار رہو۔ تو آپ نے دیکھا یعنی ایک عظمت، یہ نہیں ہے مخصوص، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک چیز اور آپ بیان کروں گا، پہلے اس روایت کو عرض کر دوں۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے تیری رحمت چاہیے۔ کلیم اللہ ہے، کوئی وہ نہیں کہ مثلا ایک عام انسان ہو کہ جس سے ہم یہ کہہ دیں کہ روایت آ گئی، نہ، کلیم اللہ ہے اور رسول روایت اس پیغام کو دے رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ مجھے پروردگار رحمت چاہیے تیری، میں کیا کروں؟ تو پروردگار نے کہا کہ اگر تم میری رحمت چاہتا ہے تو شب قدر میں ہی میری رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ یعنی شب قدر میں پروردگار کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور شب قدر سے ہی ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ شب قدر سے ہمیں پروردگار کی قربت حاصل ہوگی۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے پل صراط سے گزرنا ہے، پہلے پل صراط سے عبور کرنا ہے اور آسانی سے عبور کرنا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے عبور کر لے تو شب قدر میں صدقہ دو۔ یعنی ایک عظمت، اس شب میں اعمال کو انجام دینا، ان کاموں کو انجام دینا کیا منزلت رکھتی، یعنی ایک صدقہ دینا آپ کے لیے پل صراط سے گزرنے کے راہ کو آسان کر دے گا۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے بہشت کی نعمتوں کا استفادہ کرنا ہے، بہشت کی نعمتوں کی بو کو چکھنا ہے، بہشت کی نعمتوں کو محسوس کرنا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بہشت کی نعمتوں کو استفادہ کرے یا بہشت کی نعمتوں کی بو کو چکھے تو کیا کرنا ہوگا؟ کہ پروردگار نے کہا کہ تو شب قدر میں میری تسبیح و تحلیل کر۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ تو اس شب میں خدا کی حمد و ثنا کر۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک چیز یہ بھی واضح ہو گئی۔ پھر کہا ہے شب قدر میں کیا؟ کہ پروردگار میں یہ چاہتا ہوں، جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہوں، آتش جہنم سے، آتش دوزخ سے مجھے بچا،
میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آتش دوزخ تیرے قریب نہ آ تو شب قدر میں استغفار کر۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری رضا حاصل کر لوں۔ رضا الہی بہت اہم ہوتی ہے ہر اعمال میں۔ اب ہمیں واقعاً خدا کی بارگاہ میں دعا گو رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے تیری رضا ہمارے ہر کاموں میں شامل رہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری رضا کو حاصل کر لوں، تیری رضایت میرے اعمال میں ہو جائے۔ تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میری رضا تیرے ساتھ شامل ہو جائے تو شب قدر میں 2 رکعت نماز کو ادا کر، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہو۔ تو عزیزان محترم، ہم نے اگر اس روایت کو جو میں نے آپ کے سامنے بتایا اور اس کو اگر میں مختصر کر کے بھی عرض کروں تو مثلاً اگر ہمیں استغفار کرنا ہے تو شب قدر میں کریں، رحمت الہی چاہیے تو شب قدر میں حاصل کریں، قربت الہی چاہیے تو شب قدر میں حاصل کریں، اور بہشت کی نعمتوں کا استفادہ کرنا ہے تو شب قدر میں حاصل کریں۔ یعنی جتنی بھی ہم ان چیزوں میں، اگر میں ایک مثال عرض کر دوں آپ کے سامنے تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگی کہ اگر بہرحال ایک مثال تو ہمارے کلچر اور ہمارے روزمرہ کی زندگی کو لے کر دینا چاہوں گا کہ اگر ہم کہیں کہ ہمیں دہی چاہیے تو ہم کیا کہیں گے؟ دہی چاہیے تو کہا دودھ ہونا ضروری ہے، چھاچھ چاہیے تو دودھ ہونا ضروری ہے، پنیر چاہیے تو یعنی بہت سی مثلاً جو بھی چیزیں آپ سمجھ لیں، یہ فلاں مٹھائی چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یعنی ساری چیزوں کا کنیکشن کس پہ ہوگا؟ کہا اس دودھ پر ہوگا۔ اس دودھ کے ذریعے ہی ہمیں پنیر ملے گا، اس دودھ کے ذریعے ہی ہمیں چھاچھ ملے گی، یا اسی دودھ کے ذریعے ہمیں فلاں، مطلب یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں وہ ہمیں ایک چیز سے مل رہی ہیں، تو ہمارے لیے ایک چیز روشن اور واضح ہو گئی۔ آپ نے اندازہ لگایا وہ کیا چیز ہوئی؟ کہ اگر ہمیں ان تمام مقامات پر پہنچنا ہے، یعنی اگر ہمیں رضا الہی چاہیے، ہمیں اگر قرب الہی چاہیے، ہمیں رحمت الہی چاہیے، ہمیں مثلاً بہشت کی نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے، تو یہ ہمیں روایت اس طرف لے کر جا رہی ہے کہ ان تمام اعمال اور ان تمام ثواب اور ان تمام نعمتوں کا استفادہ ہمیں کس در سے ملنا ہے؟ شب قدر کے در سے ملنا ہے۔ تو ہمیں شب قدر کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے نہیں دینا چاہیے۔ پروردگار نے ارشاد، روایت ہے مولا کائنات علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ جان لے کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرے گا پروردگار ہر شب کو شب قدر قرار دے دے، ہر شب کو شب قدر قرار دے دے۔ آپ نے اندازہ لگایا، یعنی استغفار شب میں، رحمت شب میں، نعمت الہی شب میں، بہشت کی نعمت شب میں، یعنی تمام چیزیں جتنی ہم پروردگار کی طرف سے سوچ سکتے ہیں وہ سب شب قدر میں ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ چیز روشن ہو گئی۔ بس پل صراط سے گزرنا ہے تو ہمارے لیے شب قدر میں ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں صدقہ دینا چاہیے۔ جب صدقہ دیں گے، آپ نے اندازہ لگایا صدقے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور ہم تو یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں صدقہ حتماً روز دینا چاہیے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہمارے لیے مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ تو صدقے کی بہت اہمیت ہے اور کوشش کریں کہ ہر روز صدقہ دیا کریں۔ تو عزیزان محترم، پھر ایک سوال دوبارہ آ جاتا ہے، کیونکہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ تاکہ سوال کے ذریعے ہی آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ایک چیز روشن ہو جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک سوال آیا کہ میرے خود ذہن میں سوال آیا کہ شب ہی کیوں کہی؟ قدر تو روز بھی ہو سکتا تھا، قدر صبح بھی ہو سکتی، آخر شب ہی کیوں کہا؟ شب قدر۔ تو آپ قرآن میں دیکھیں اور ہم نے روایتوں میں دیکھا اور کتابوں میں بھی اندازہ لگایا کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو منزلت شب کی ہے وہ منزلت دن کی اتنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دن کی عظمت نہیں ہے، دن کی بھی ایک عظمت ہے، لیکن جو شب کی عظمت ہے، رسول کو معراج پہ بلایا تو شب میں، جناب موسیٰ کو توریت دی، کہا 40 دن 40 رات کوہ طور پر آؤ، آپ نے اندازہ لگایا، یعنی اگر رسول کو معراج پر بلا رہا ہے تو شب قدر پہ،
اور اگر جناب موسیٰ کو توریت دے رہا ہے تو کہا کہ شب میں آؤ، 40 راتیں کہاں پر آنا ہے؟ کوہ طور پر آنا ہے. تو ایک عظمت، یعنی خود قرآن میں شب کی ایک الگ مقام کو عطا کیا ہے. مثلا شب میں پروردگار رحمتوں کو نازل کرتا ہے. خود ایک روایت ہے، موجود ہے کہ اگر کوئی انسان باوضو ہو کر سوئے، شب کی اہمیت کو بتا رہا ہوں، کہ اگر کوئی انسان کہا باوضو ہو کر رات میں سوئے تو پروردگار اس کے بستر کو اس کے لیے مسجد قرار دے دیتا ہے، مصلی بنا دیتا ہے، اور اس سونے کو حالت نماز میں حساب کرتا. آپ نے اندازہ لگایا شب کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی ہر عمل جو آپ شب میں کریں گے اس کی اہمیت بہت ہے، بہت منزلت ہے. آپ نے اندازہ لگا، اگر کوئی باوضو ہو کر فقط سوئے، رمضان میں نہیں، شب قدر میں نہیں، بلکہ پورے سال اگر رات میں باوضو ہو کر سو رہا ہے تو پروردگار اس کے بستر کو اس کے لیے مصلی یا مسجد قرار دے دے گا. یعنی وہ بستر کے جس پہ وہ سو رہا ہے وہ مصلی ہو گیا اس کے لیے، اور اس کا لیٹنا حالت نماز میں حساب کرے گا پروردگار. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. ہمارے لیے ہر اعمال، ہر پروردگار کی رضا کے لیے قربتاً الی اللہ، اور ریاکاری سے ہمیشہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ریاکاری سے دور رکھ، دکھاوے سے دور رکھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل تو بڑی ہی زحمتوں کو اٹھانے کے بعد کر رہے ہیں مگر وہ ریاکاری کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. تو اس چیز کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے. روایتوں میں بہرحال بڑی منزلت اور بہت کچھ بیان ہوا، بہت زیادہ ثواب ہے. اور پھر جو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی آپ نے مقام اندازہ لگایا. روایتوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی انسان، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس شب قدر میں کوئی بھی عمل کو انجام دے گا تو پروردگار اس کو ہزاروں میں تبدیل کر کے اس کی ثواب کو شامل کرے گا. یعنی آپ اس شب میں صدقہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ 1000 گنا ثواب آپ کی طرف رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بس اب یہ جب شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو آپ کا صدقہ 1000 صدقوں کے برابر ہے یا اس سے افضل ہے. آپ کی نماز 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے. آپ کا جاگنا 1000 راتوں میں، چاہے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ 1000 راتوں کا جاگنے سے بہتر ہے. تو ذرا ہر عمل، اس وجہ سے یہ بھی معروف ہے اور اکثر لوگوں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ جو آج کی ہی دن کو اپنے خمس کی تاریخ معین کر دیتے ہیں. یعنی اندازہ لگا، یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ پروردگار سے ایک تجارت کرا جائے. آپ جس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کرو گے، پروردگار آپ کو اسی طریقے سے جزا اور ثواب دے گا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ کو، شب قدر کو یا مثلاً اسی وقت کو مخصوص کرتے ہیں اپنے خمس کو ادا کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب خمس ادا کریں گے آج کی تاریخ میں تو وہ 1000 خمس سے بہتر ہوگا. تو آپ نے اندازہ لگایا اس شب کی عظمت کیا ہے. ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں. ایک طرف جہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور دوسری طرف ہمیں روایت یہ کہہ رہی ہے کہ آج کی شب میں اگر تم کچھ بھی عمل انجام دو گے، چاہے نماز پڑھنا ہے، چاہے صدقہ دینا ہے، چاہے استغفار کرنا ہے، چاہے 2 رکعت نماز ہی ادا کرنی ہو، چاہے دعائیں پڑھنی ہوں، کچھ بھی آپ انجام دو تو وہ عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے. بڑی عظمت ہے، بڑا وقار ہے. پھر کہا کہ تم کیا جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم شب قدر ہے کیا؟
پھر یہ کہا کہ آخر شب ہی قدر کو ہم شکر گزار کیوں ہوں؟ ایک سوال اگر میں آپ سے کروں کہ ہم شب قدر ہی میں کیوں شکر گزار ہوں، تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا، کیوں نہ شکر گزار ہوں؟ اس شب میں تو پروردگار نے ہمارے لیے دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہمارے حوالے کر دی۔ وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی نعمت ہے قرآن۔ قرآن کریم سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو بس ہمارے لیے ایک پوائنٹ کیا بن گیا؟ ہمارے لیے ایک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ ہمیں جہاں استغفار کرنا ہے، ہمیں جہاں صدقہ دینا ہے، ہمیں جہاں رحمت الہی کی دعا کرنی ہے، ہمیں جہاں رضا الہی کی دعا کرنی ہے، ہمیں جہاں قرب الہی کی دعا کرنی ہے، وہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہیں ہمیں شب قدر میں خدا کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ پروردگار، روایتوں میں ہے کہ تمہیں چاہیے، امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اس شب میں بارگاہ الہی میں شکر کے سجدے ادا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں خدا کی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا۔ وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی نعمت ہے قرآن مجید۔ تو عزیزان محترم، میں درخواست بھی کروں گا اس چیز کو لے کر کہ جہاں آپ جوشن کبیر کی تلاوت کریں یا جہاں آپ دیگر دعاؤں کی تلاوت کریں، تو آج کی شب خصوصاً قرآن مجید کی ضرور تلاوت کریں، کیونکہ اکثر ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم جوشن کبیر بھی پڑھتے ہیں اور 100 رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو وقت کی محدودیت کو اندازہ نہیں لگا پاتے اور معاملات جو ہیں وہ شب کی تمام میں چلے جاتے ہیں اور سحر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آج کی شب میں، خصوصاً آج کی شب میں قرآن کی ضرور تلاوت کریں، جس طریقے سے ویسے تو روایتوں میں بھی موجود ہے کہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، تو ان کی بھی تلاوت کرنے کے لیے بہت ثواب رکھا ہے، اعمال میں شریک ہیں کہ آپ چاہیے کہ 100 رکعت نماز اور آپ کے جوشن کبیر کے ساتھ ساتھ سورہ عنکبوت یا سورہ روم ان کی بھی تلاوت کریں۔ روایتوں میں بہرحال اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن میں مخصوص نہیں کہنا چاہ رہا کہ مثلاً آپ سورہ عنکبوت یا سورہ روم ہی کی تلاوت کریں، اس کی بھی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرب الہی اور رحمت الہی کے لیے اور خدا کے شکر کو ادا کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، یعنی خصوصاً مثلاً 50 آیتوں کی، کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت آپ اس نیت سے کریں کہ پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے اس نعمت سے ہمیں نوازا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کتنی عظمت، کیا منزلت ہے اس کی۔ پھر کہا تنزیل، آپ کے کیا نام ہے کہ پروردگار نے ملائکہ کو اس شب میں نازل کرتا ہے، تنزیل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ پروردگار کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو، ملائکہ کو، روح کو نازل کرتا ہے۔ روح کیا ہے؟ اس فرشتے اور ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ تو پروردگار ملائکہ کو اس شب میں بھیج رہا ہے اور فرشتوں کو بھیج رہا ہے، روح کو بھیج رہا ہے۔ تو یہ پروردگار جو ہمارے لیے نازل کر رہا ہے، کیا وہ ہمارے لیے نازل کر رہا ہے؟ آیا ہمارا اعمال، آیا ہمارا کردار، آیا ہم اس منزلت پر ہے، اس مقام پر ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے پاس ملائکہ آئیں گے یا ہمارے اوپر فرشتے آئیں گے؟ کون ہے کہ جو ملائکہ اور فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہوں؟ کون ہے؟ آخر منزلت اور مقام کو آشنا ہمیں عزیزان محترم، یہ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام بھی ہو سکتا ہے اور بہتوں کے لیے ایک جواب بھی ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، ایک ان کے وجود کی دلیل کے لیے کہ پروردگار ملائکہ کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آیت ہے قرآن کی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس شب میں۔ تو ہمارے لیے کیا چیز مخصوص ہو گئی کہ کیا یہ ملائکہ، یہ فرشتے جو نازل ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نازل، یعنی ہم پر نازل ہو رہے ہیں؟ ہمارا کردار ایسا ہے؟ کہا نہیں۔ جس طریقے سے رسول کی زندگی میں شب قدر جب ہوا کرتی تھی تو ملائکہ، فرشتے و روح رسول پر نازل ہوتے تھے، تو جب رسول پر نازل ہوتے تھے تو اب کس پر نازل ہوں گے؟ تو کسی ایسے پر نازل ہوں گے جو رسول جیسا ہے، یعنی اعمال، کردار، عبادات اور پروردگار کے قرب کے حاصل کرنے میں، رحمت الہی کے معاملات میں کس مقام پر ہو؟
رسول کے مقام پر ہو، یعنی رسول جیسا ہو، اولاد رسول کی طرح ہو، مولا کائنات کی، مطلب ائمہ اہل بیت کی اس میں سے ہو، تو ہمارے لیے ایک چیز واضح ہو گئی کہ کیا چیز روشن ہو گئی، وہ یہ کہ منزلت اور مقام کے لحاظ سے اور کردار اور شخصیت کے لحاظ سے رسول جیسا ہو۔ تو پس کون ہے اس کائنات میں؟ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی ایک معصوم ہے جو امام زمانہ علیہ السلام ہے، کہ جن پر ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں خدا کے اذن سے۔ تزان محترم، یہ ہمارے لیے ایک نقطہ معین اور مشخص ہو گیا۔ پھر کہا شب قدر وہ شب ہے کہ جب انسان کا رابطہ آسمان اور زمین سے ہو جاتا ہے۔ اسی سے ہم اگر لے لیں، اسی اگر پوائنٹ سے اگر ہم اپنے سامنے لیں تو یہ چیز ہمارے لیے روشن ہو گئی، واضح ہو گئی کہ فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے زمین پر۔ یہ تو کسی کے لیے پوشیدہ بات نہیں رہی، کوئی اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اس سے کہیں کہ پروردگار سورہ قدر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ملائکہ اور فرشتے جو ہیں اس شب میں نازل ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں۔ کس کے اذن سے؟ پروردگار کی اذن سے۔ کس پر؟ امر الہی کو لے کر، جو مقدر اور تقدیر اس کی اعلیٰ ہو، مقام بلند پر ہو۔ بہرحال شب قدر ہے، منزلت بھی بالا ہونی چاہیے، مقام بھی بالا ہونا چاہیے، تو ہمارے لیے مقام بہت ضروری ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بہرحال بات تو ہمارے لیے روشن ہو گئی کہ فرشتے آ رہے ہیں، کہا یہ دونوں طرف سے کنیکشن ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان کے اعمال جاتے ہیں بارگاہ الہی میں، اور بارگاہ الہی سے فرشتے اور ملائکہ آتے ہیں زمین پر، یعنی دونوں طرف کا رابطہ ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کا رابطہ آج کی شب مخصوص ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی شب میں آپ جو اعمال انجام دیں گے وہ بارگاہ الہی میں ڈائریکٹلی جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ادھر سے ملائکہ اور فرشتے اور روح جو ہے وہ زمین پر آ رہی ہے۔ کتنی عظمت کا وقت ہے، کس مقام کا وقت ہے، کس منزلت کا وقت ہے۔ جبھی کہا گیا ہے، قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ یہ شب وہ شب ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر کو اور مشخص اور معین کیا جاتا ہے، اور کیونکہ مقام اور منزلت کی شب ہے، مقام عطا کرتی ہے۔ اور ہم نے جس طریقے سے بہرحال عرض کیا کہ یہ شب کیونکہ شب آغاز ہے اور سال کا آغاز ہے اور انسان کی تقدیر کو معین اور مشخص کرتا ہے، لہٰذا میں پھر اس چیز کو تاکید دوبارہ اس چیز کے لیے کہہ دوں کہ آج کی شب میں، خصوصاً آج کی شب میں، انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، توبہ کرے، شب زندہ داری کو فقط بیٹھک اور بیٹھنے میں اور لوگوں کے درمیان فقط گفتگو میں ہی ویسٹ نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے وہ نعمت چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے وہ پروردگار کی دی ہوئی یہ خوبصورت شب ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، اگر کوئی انسان یہ جان لے کہ شب قدر کی کیا منزلت ہے، تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے گا کہ میرے مالک ہر شب کو شب قدر قرار دے۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ پھر کہا شب قدر کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس شب میں بیدار رہو اور عبادت کرو، عبادت کو انجام دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم آج کی شب یعنی شب قدر میں بیدار رہو گے اور خدا کی عبادت کو انجام دو گے تو پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اب وہ چاہے گناہ، روایتوں میں موجود ہے کہ اب چاہے وہ گناہ تمہارے بارگاہ یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں، روایت کا جملہ ہی اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ کہا کہ اگر وہ گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پہاڑ کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج کی شب بیدار رہو، عبادت کرو،
اور چاہے تمہارے گناہ ستاروں کے تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ انسان نہیں جانتا ستاروں کی تعداد کیا ہے، اور کو پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ کیوں نہ بھاری ہو، پروردگار اسے بخش دے گا۔ آپ نے اندازہ لگایا کیا عظمت ہے، کیا وقار ہے اس شب کا، کیا منزلت ہے اس شب کی۔ پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 3 راتوں میں سویا ہی نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو روایتوں میں موجود ہے کہ مولا کائنات راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 راتوں میں مخصوص امام علی علیہ السلام جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ بڑا ہی مقام ہے، بڑا ہی منزلت ہے۔ کون کون سی 3 شبیں تھیں؟ کہا پہلی شب کہ جس میں مولا کائنات عبادت الہی کو انجام دیتے تھے، کہا وہ شب ہے نیمِ شعبان، جسے ہم کہتے ہیں شب برات، 15 شعبان کی شب۔ کہا مولا کائنات اس شب میں خصوصاً اس شب میں بیدار رہتے تھے اور عبادت الہی کو انجام دیتے تھے۔ دوسری شب کہا شب قدر، تیسری شب شب عید الفطر۔ امام رضا فرماتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا، یعنی یہ فقط قرآن کی حد تک اس کی اہمیت اور فضیلت مخصوص نہیں ہے، بلکہ ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں بھی اس کی عظمت اور اس کا وقار بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ شب کتنی اہم ہے۔ فقط اگر استغفار اور توبہ ہی ہوتا تو کیوں ائمہ اہل بیت ہی کیوں اس کو ادا کرتے، دوسرے لوگوں کو کیوں نہ کہتے؟ تو بس ائمہ اہل بیت کا ادا کرنا اور لوگوں کو بھی اس کا پیغام دینا کہ دیکھو تم آج کی شب میں جاگو تاکہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، آج کی شب میں جاگو تاکہ رضا الہی تمہیں حاصل ہو جائے، آج کی شب میں جاگو تاکہ تمہیں قرب الہی حاصل ہو جائے۔ یعنی ایک پیغام ہمیں دے رہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں شب قدر کی عظمت کیا ہے۔ اس طریقے سے میرا موضوع رہا کہ قرآن کی نگاہ میں اور اہل بیت کی نگاہ میں شب قدر کی عظمت۔ پھر فرمایا، امام صادق فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے اور بہت ہی ہمارے لیے ایک عظمت کو بتانے کے لیے ہے۔ امام صادق نے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ کہا ان 12 مہینوں کا دل، یعنی وہ 11 مہینوں کا دل ماہ مبارک رمضان ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں جو 11 مہینے ہیں اس کا دل ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا دل شب قدر ہے۔ اندازہ لگایا، یعنی پورے سال، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس طریقے سے روایتوں میں آیا ہے، کیونکہ پورے سال کا نچوڑ یا آپ کا مقدر، آپ کی تقدیر، آپ کے آنے والے سال کو معین اور جو مشخص کرتا ہے وہ شب قدر میں معین اور مشخص ہوتی ہے۔ وہ اسی بات سے پتہ چل رہا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی جو روایت، میں نے حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی کہ تمام 12 مہینوں کا دل ہو گیا، 11 مہینوں کا دل ہو گیا ماہ مبارک رمضان، اور ماہ مبارک رمضان کا دل شب قدر۔ یعنی شب قدر پورے سال کے لیے ایک دل ہو گیا۔ اگر میں کہوں غلط نہ ہوگا کہ شب قدر پورے سال کے لیے دل ہو گیا۔ اگر اس شب کو، یہ جس طریقے سے بدن میں اس دل کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس بدن کے اندر، اگر ہم اس بدن سے دل کو نکال دیں، انسان کا وجود زندہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ انسان کہے گا نہیں، وہ تو مر گیا، دل نکل گیا اس کا۔ تو بس اسی طریقے سے اگر کسی نے شب قدر کی اہمیت کو زائل کر دیا یا شب قدر میں توجہ نہیں دی اور اہمیت نہیں دی اور اپنے ہاتھ سے یوں ہی جانے دیا، تو گویا اس نے پورے سال کو مردہ کر دیا۔
کیونکہ روایتوں میں ہیں، میں تقریباً اس کو عرض بھی کر چکا ہوں اپنے پچھلی تقریروں میں، اور بیان بھی میرے رہے ہیں کہ شب قدر کی وہ عظمت ہے کہ شب قدر یعنی ماہ مبارک رمضان کی وہ عظمت ہے کہ اگر کسی انسان نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، تو گویا وہ انسان پورے سال اپنے گناہوں کو نہیں معاف کروا سکتا۔ تو ہمیں ایک بات کہاں سے روشن ہو رہی ہے؟ خود چھٹے امام کی حدیث سے روشن ہو رہی ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ پورے سال کا نچوڑ ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک کا دل شب قدر، تو بس اگر ہم نے شب قدر کو یوں چھوڑ دیا تو پورا سال میں ہم چاہے جتنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے اور ہم اس کوئی اہمیت اور عظمت کو نہ سمجھ پائیں، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، بہت ہی مشکل کا یہ وقت ہو جائے گا کہ ہم اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکتے، نہیں اپنے لیے اس چیز کے لیے معین اور مشخص کر سکیں گے کہ ہم کب اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کیا عظمت ہے، کیا وقار ہے۔ خود امام خمینی فرماتے ہیں کہ آج کی شب قدر وہ شب ہے کہ انسان زمین اور آسمان کے درمیان آ جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی پروردگار اس کی مقام اور منزلت کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اگر وہ عبادت الہی انجام دے رہا ہے تو پروردگار کی نگاہ میں بہت ہی مقام رکھ رہی ہے۔ اکثر بیانات رہے امام خمینی کے شب قدر کے سلسلے میں۔ ایک چھوٹا سا میسیج بھی آپ کے سامنے رہے گا، اور اچھی رہے کہ لوگوں کو جانے کہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کے لیے بہت ہی اکثر تاکید کرتے تھے شب قدر کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کرو، جوشن کبیر کی تلاوت کرو، کیوں؟ تاکہ تمہیں قرب الہی حاصل ہو جائے۔ ایک شخص آیا امام خمینی سے کہنے لگا کہ آپ جو ہے اس طریقے سے کام جو انجام دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب مثلا ایران میں جو انقلاب آیا، خود کردار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر تم یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ ایران میں جو انقلاب لے کر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں ایران کو 300 سال پہلے کر دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو 300 سال پہلے لے کے جا رہا ہوں، بلکہ میرا تو ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو 1400 سال پہلے لے کے چلا جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو رسول اور ائمہ کی زندگی کی طرف لے جاؤں۔ ہمارے مراجع کرام کا کردار بھی یہی رہا، ہمارے مراجع کرام کی نصیحتیں بھی یہ رہیں کہ دیکھو آج کی شب کو اہمیت جانو۔ آیت اللہ جواد آملی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو شب ہے مخصوص اس چیز کے لیے بتاتے ہیں کہ جناب سلیمان کے جو صحابی تھے، جناب سلیمان کے جو اصحاب تھے، وہ اس اہمیت کے حامل تھے کہ وہ مہینے کے سفر کو ایک پلک جھپکنے میں ادا کر دیتے تھے۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ جناب سلیمان، تخت بلقیس، یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مہینے کے سفر کو ایک پلک جھپکنے میں ادا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے مہینے کے ظاہری سفر کو۔ تو آیت اللہ جواد آملی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جناب سلیمان کے چاہنے صحابی جو تھے وہ مہینے کے سفر کو کب ادا کر رہے ہیں؟ ایک پلک جھپکنے میں۔ اب اندازہ لگاؤ قرآن اور اطرت اہل بیت، یعنی قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے، ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا سلیمان کے صحابیوں سے۔ سلیمان کے صحابی مہینے کے سفر کو ایک پلک جھپکنے میں ادا کرتے تھے، اور قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے 1000 مہینوں کے سفر کو ایک شب میں ادا کر دیتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کیا منزلت ہے اس شب کی، کیا مقام ہے اس شب کا۔ بس میں نے اپنی بات کو سمیٹا اور
ختم کر رہا ہوں 2-3 جملے آپ کے سامنے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ ہمارے لیے شب چاہ کے روشن اور واضح ہو جائے کہ خصوصاً آج کی شب میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو رہیں کہ پروردگار ہمارے دل کو قرآن کے نور سے منور کر دے اور معرفت اہل بیت کے نور سے منور کر دے۔ اور کچھ خاص اعمال بھی ہیں، آپ اس کو انجام دیں، مثلاً خصوصاً غسل کریں شب قدر کے لیے، اس کے بعد آپ کے کیا نام ہے نماز کو ادا کریں، جوشن کبیر کی خصوصاً تلاوت کریں، قرآن کی خصوصاً تلاوت کریں، رات بھر شب بیداری کریں، لیکن وہ شب بیداری جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ شب بیداری فقط باتوں میں نہ گزرے، وہ شب بیداری فقط ادھر ادھر گفتگو کرنے میں نہ گزرے، وہ شب بیداری اگر کر رہے ہیں تو آپ کس حالت میں کریں؟ عبادت کی حالت میں کریں۔ اور ویسے تو آپ ماشاء اللہ آج کی شب میں ہمارے ہاں مثلاً 100 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہی ایک عبادت الہی کے لیے کافی ہے کہ انسان جوشن کبیر کی تلاوت کرے اور 100 رکعت نماز کو ادا کرے، قرآن کی تلاوت کو انجام دے، تو پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور مقام اور منزلت اسے عطا کر دے گا۔ تو بس ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس شب قدر کے توسط سے یہ جو وبا، یہ جو بیماری آج زمانے میں دنیا کو پریشان حال کیے ہوئے ہے اور ہمارے لیے مشکلیں پیدا دی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اقربا اور رشتہ داروں اور مقامات مقدسہ یعنی مسجد، حرم، ان تمام مقامات سے جو دور ہوتے چلے گئے، یعنی دل تو ہمارے اس مقام پر ہے، اس منزلت پر ہے، اس حرم کی طرف ہے، مگر ہمارا وجود ہمارے گھروں پر ہے، ہم خود گھروں میں بیٹھے ہیں، کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اس شب کے توسط سے، شب قدر کی رحمت اور برکت سے اس بیماری کو نیست اور نابود کر دے۔ اور دوسری دعا، پروردگار اس نعمت سے کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے، اس کے توسط سے ہمارے نور کو منور فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں، تیری بارگاہ میں استغفار کر سکیں، توبہ کر سکیں، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ تمام جو لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی آج کی شب میں دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔